ہر لفظ میں آواز ہے، ہر بات میں جذبات ہیں، یہ صرف گفتگو نہیں، یہاں سوچ بھی ساتھ ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان نعمان اسد بھٹی۔ آج پرائم اسٹوڈیو کے ایپیسوڈ 1 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی یہ پوڈ کاسٹ آزاد کشمیر کے ایک نوجوان جو بہت ہی خوبصورت شاعری میں ہنر رکھتے ہیں، آج یہ گفتگو ان کے ساتھ ہونے جا رہی ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ کہ وہ ایک ینگسٹر ہیں اور آزاد کشمیر کے ایک ایسے جوان ہیں جنہوں نے شاعری میں اپنا انٹرسٹ دکھا کر آنے والے وقت میں اپنی ایک کتاب بھی شائع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو جی، میں بات کر رہا ہوں ہمارے آج کے مہمان حماد خوشحال صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا اور یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ تو آج کی جو گفتگو ہے اس کا ہم آغاز کچھ سوالوں سے کرنا چاہیں گے، کیونکہ جہاں پر شاعری کی بات ہو رہی ہے وہاں پر سوالات تو بنتے ہیں۔ بالکل۔ تو جب ہم شاعر کے ساتھ گفتگو کرنے بیٹھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک سوال ضرور آتا ہے کہ آپ نے شاعری کی طرف رجحان کیسے پیدا کیا؟ کیا کوئی خاص واقعہ یا کوئی خاص شخص تھا جس نے آپ کو مجبور کر دیا شاعری کی طرف آنے کو؟ دیکھیں نعمان بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے لیے ٹائم نکالا، اور دوسری بات یہ کہ شاعری یہ نہیں ہوتی کہ آپ کو، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا ایشو ہوا ہے تو آپ شاعری کی طرف آئے، یہ میٹر نہیں کرتا۔ چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ دیکھ کے شاعری کو سیکھتے ہیں، حالات کو دیکھ کے وہ آٹومیٹیکلی اس کا رجحان جو ہوتا ہے ان کا شاعری کی طرف چلا جاتا ہے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے حالات کی تلخیاں دیکھی ہیں، مشکلات بھی دیکھی ہیں، کیونکہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جس کو درد ملتا ہے وہی الفاظ کہہ سکتا ہے۔ نہیں، وہ بات بھی ہے، وہ تو ایک محبت اور عشق کے سلسلے آ جاتے ہیں۔ ہاں، تو وہ شاعری جو ہوتی ہے وہ ایک محبوب، شاعری تو بیسیکلی نام ہی یہی ہے کہ محبوب کو جو ہے نا، اس کے محبوب کے جذبات اور اپنے جذبات کو بیان کرنا، بالکل اس چیز کا نام ہے۔ لیکن اب جو آپ دیکھیں کہ پرانے زمانے کے ہمارے جو شعراء گزرے ہیں، ساحر لدھیانوی، محسن نقوی، تو ان میں کچھ انقلابی شعراء بھی تھے۔ تو شاعری انقلاب پر بھی کی جا سکتی ہے، اس ملک کے حالات پر کی جا سکتی ہے، آپ جو روزمرہ کی زندگی میں معاملات دیکھتے ہیں ان پر بھی کی جا سکتی ہے۔ یعنی ہم آپ کے اس بات کو سم اپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ نے موجودہ صورتحال معاشرے کو آبزرو کر کے آپ شاعری کے اندر آئے ہیں، کسی خاص واقعے یا ٹھوکر کی وجہ سے نہیں آئے، بس یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ بالکل ایسا۔ ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کی پہلی نظم کس موضوع پر تھی اور اسے لکھتے وقت آپ کے جذبات کیا تھے؟ بہت ہی اچھا کوسچن کیا ہے آپ نے۔ یہ میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے، وہ تو نظم بہت پرانی ہوگی، وہ نظم نہیں تھی۔ برحال اسٹارٹنگ میں جب میں نے بیسیکلی تو میں شاعری جو ہے 4 سال سے کر رہا ہوں۔ بالکل صحیح۔ آپ کچھ میری ویڈیوز دیکھیں، ابھی بھی پرانی لگی ہوئی ہیں، کیونکہ میں شاعری کرتا تھا 4 سال پہلے، لیکن کچھ مجبوریوں کے باعث اور کچھ ایشوز کے لیے ایک ہی وجہ سے جو ہے نا میں نے اس سے تھوڑا سا ہٹ گیا۔ پھر اس کے بعد میں نے بیچ میں گیپ رکھا، اس کے بعد جب میں نے شاعری کی طرف مکمل رجحان لینے کا فیصلہ کیا تو اس وقت میں نے کچھ الفاظ لکھے تھے، وہ بیسیکلی وہ شاعری تو نہیں تھی۔ شاعری تو اس میں کوئی نہ کوئی وزن تھا، نہ کوئی ایسی چیز تھی، پر وہ ایسے ہی تھا، میں نے کچھ ایسے الفاظ لکھے، ایک نظم بنائی تھی۔ بالکل، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسی سے آغاز کریں جو آپ کی سب سے پہلی آپ کا لکھا ہوا کچھ تھا، اس سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ ویسے تو میں نے ایک شعر لکھا تھا، وہ سناتا ہوں۔ جی ضرور۔ ہاں پتہ ہے مجھے تم انتظار نہیں کرو گے۔ واہ، ہاں پتہ ہے مجھے کہ تم انتظار نہیں کرو گے۔ ہاں پتہ ہے مجھے کہ تم انتظار نہیں کرو گے، مجھ کو کبھی خود میں شمار نہیں کرو گے، تیری خصلت میں رہیں یہ خواہش ہے بہت، تیری خصلت میں رہیں یہ خواہش ہے بہت، پر ہم کو یہ کبھی حق درکار نہیں کرو گے۔ کیا کہنے، سوال پوچھ سکتے ہیں آپ سے؟ جی بالکل۔ کس کو دیکھ کر، کس کو سوچ کر یا کس کو کھو کر آپ کے ذہن میں یہ الفاظ آ گئے؟ بس میں رینڈملی لکھا تھا اسٹارٹنگ میں، تو ہوتا ہے کہ زندگی میں کچھ نہ کچھ ایشوز آتے ہیں، محبت میں ناکامی شاید محبت ہے، ہم اس شاید کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں شاعری کا مقصد صرف جذبات کا اظہار ہے یا اس کے اور بھی کوئی گہرے جو ہے وہ معنی ہے؟ نہیں، دیکھیں نعمان بھائی، شاعری کا مقصد صرف جذبات کا اظہار ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ایک نظریے سے دیکھا جائے تو وہ یہ بھی ہے کہ انقلاب کو اجاگر کرنا، لوگوں کو جو ہے ان کی اصل بتانا، جو اپنے خیالات ہیں اپنی طرف سے آپ کا یہ جو مائنڈ سیٹ بنا کہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی میری وجہ سے اس راستے پر آئے، تو یعنی کہ ایک بہت بڑی بات، ویژن کو جو ہے چینج کرنا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اچھا حماد بھائی، جس طرح آپ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ صرف اظہار خیال نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت ساری ایسی ڈیپ میننگ چھپے ہوتے ہیں جس کے لیے انسانی لکھ رہا ہوتا ہے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو انقلاب برپا کرنے والی شاعری ہے وہ ریلز کی صورت میں سکرول کر دی جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور جو محبت پہ آ کے شاعری رکتی ہے، جو تنہائی پہ آ کے، افسوس پہ آ کے،
ان والی شاعری کو جو ہے نا وہ بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ صرف اس طرح کی شاعری کو پروموٹ کرنے والے رہ گئے ہیں یا سننے والے رہ گئے ہیں؟ انقلاب برپا کرنے والی شاعری آپ کون سنے گا؟ دیکھیں بات یہ کہ اگر ہم تو ظاہر سی بات ہے ہم نے کسی کو جواب دینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح. یہ ہے کہ ہم نے ظاہر سی بات اپنے رب کو بھی جواب دینا ہے, بالکل آپ نے دنیا میں کیا کیا. ایک میرا ماننا یہ ہے کہ آپ انسان کو مار سکتے ہیں, انسان کو ختم کر سکتے ہیں, کوئی بندہ چاہے اس کو کسی بھی صورت میں اس کو جو ہے نا دبا سکتا ہے, لیکن آپ ان کے الفاظ کو نہیں مار سکتے. ہمارے پاس ایک چیز ہے, ایک قلم, ایک اور ہمارے الفاظ, جن کی وجہ سے ہم لوگوں کو اجاگر کرتے ہیں کہ شاید کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہو, شاید کوئی نہ کوئی نکل آئے جو یہ بات جان جائے, اس لائن کے اندر لکھی ہوئی بات جان جائے, اس کو سمجھ جائے کہ یار یہ مسئلہ ہے اور اس پہ فوکس کرنے کی. کوئی ایسا شعر, کوئی ایسی نظم, کوئی ایسے الفاظ جو آپ کے خود کے لکھے ہوں, جس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیے اس شاعری سے یا ان الفاظ سے میں معاشرے کے مسائل کو اجاگر کرنا چاہ رہا ہوں یا معاشرے کو بہتر کرنا چاہ رہا ہوں؟ جی بالکل. ایک حال میں ایک نئی غزل ہے, اس کے چند اشعار میں آپ سے ضرور ہوں. کہاں سے کہاں یہ چلا جا رہا ہے, مسلسل ازل سے بکھرتا رہا ہے, بتاتے فراغت سناتے ترانے, ہمارا لہو تو پیا جا رہا ہے. عدالت خیالی وزارت خیالی, اثاثہ ہمارا لیا جا رہا ہے. بہت اعلیٰ. احالی ہمارا محافظ خدایا, رہٹ میں ہمیں ہی پیا جا رہا ہے. اور خزانے پہ رہتی نظر ہے سبھی کی, خزانے پہ رہتی نظر ہے سبھی کی, ضمیروں کا سودا کیا جا رہا ہے. کیا کہنے, بہت بڑی شاعری ہے یہ. اچھا سر, اگلے سوال کی طرف بھی ہم لوگ چلتے ہیں, چونکہ میں چاہتا ہوں کہ آج اگر آپ شاعری سے محبت اور شاعری کہنے والے, لکھنے والے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ہماری جو آڈینس اس وقت دیکھ رہی ہے ان کے سامنے یا ان کی طرف سے بھی کچھ سوال ایسے رکھے جائیں جو واقعی معنی رکھتے ہوں ہمارے معاشرے کے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا کبھی آپ کو ایسا لگا کہ جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے, کچھ اور کر لینا چاہیے, شاعری سے بہتر ہے میں کچھ اور کر لوں, یا کبھی شاعری سے دل بھر گیا ہو؟ نہیں, شاعری تو ایک ایسی چیز ہے, جب آپ سٹارٹنگ میں شاعری نہیں کرتے نعمان بھائی, تو جن کو پسند نہیں ہوتی ان کو تو ہوتی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کیا چیز. لیکن جس بندے کو اس چیز کی لت لگ جائے نا, میرا کہنا یہ ہے, لت لگی وہ مطلب آپ, میں بیسیکلی آپ کو چھوٹی بات کروں, شاعری میری ایک خوراک ہے, اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا. کیا کہنا, بہت بڑا جملہ آپ نے کہہ دیا, بہت بڑا جملہ کہہ دیا. اچھا ہم تھوڑے اگلے سوالوں کی طرف بھی آتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا, چونکہ ہمارے جوان اس وقت بہت سارے دیکھ رہے ہیں لڑکیاں لڑکے, ٹھیک ہے, اور آج کل کی جو ینگسٹرز لڑکیاں لڑکے ہیں نا, وہ شاعری کو بہت پسند بھی کر رہے ہیں. اور شاعری کے اندر جب تک ہم کسی شاعر کا انٹرویو کر رہے ہوں اور محبت اور عشق کی بات نہ کریں, تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ پوڈ کاسٹ مکمل ہو سکتی ہے. آپ کس زاویے سے ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں, محبت اور عشق کو حاصل کر لینی چاہیے, ہو جانی چاہیے, نہیں حاصل ہوگی تو اس کو محبت نہیں کہیں گے, کس زاویے سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ میرے جو ہے نا تہذیب حاوی کو آپ نے دیکھا ہوگا. جی بالکل. میری بہت جو ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ اپنے محبوب کو اجازت دو کہ وہ آپ کے بغیر خوش رہ سکے. صرف حاصل ہونا ہی محبت نہیں ہے, اپنے محبوب کو اجازت دو کہ وہ آپ کے بغیر خوش رہ سکے. بہت بڑی بات. محبت مل جانا ہی حقیقت نہیں ہے کہ آپ کو مل جائے تو وہ محبت ہے, نہیں. اگر جب آپ اس سے محبت کرتے ہیں نا, تو آپ کا سب کچھ اگلے پہ انحصار کرتا ہے, آپ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا, آپ اس کو دبا کے نہیں رکھ سکتے, یہ آپ کا حق نہیں. آپ اس کو اجازت دیں گے وہ آپ کے بغیر رہتا ہے, رہے, آپ کے بغیر نہیں رہتا تب بھی نہ رہے. بالکل صحیح, اس کی چوائس ہے. یہ بہت بڑی بات آپ نے کر دی ہے کہ محبت حاصل کرنے کا نام نہیں ہے, محبت ہونے کا نام. بالکل. ایک احساس ہے, آپ نے کر دیا اور آپ اس سے ریٹرن, اور ویسے بھی محبت میں کہا تو جاتا ہے نا, جس چیز میں آپ ریٹرن تلاش کر رہے ہو پھر وہ محبت تو نہ ہو. محبت نہیں ہوتی. اچھا ویسے اب محبت کا قصہ چھڑ ہی گیا ہے, تو ایک شعر ان کے نام ہو جائے کہ جو کسی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, اور ایک شعر ان کے نام ہو جائے کہ جن کی محبت ان کو مل نہیں رہی, اس پہ ذرا کچھ ارشاد کریں نا. اچھا میرا ایک اپنا شعر ہے, میں آپ کو سناتا ہوں, میرا پسندیدہ شعر ہے. یہ کن لوگوں کے لیے جن کو محبت مل گئی ہے؟ نہیں, جن کو نہیں ملی. جن کو نہیں ملی, جی. وہ یہ ہے کہ تیرے بغیر گزاری تو جا رہی ہے مگر. ہاں, تیرے بغیر گزاری تو جا رہی ہے مگر. تیرے بغیر گزاری تو جا رہی ہے مگر, تیرے بغیر گزارا کوئی نہیں ہوتا. گزارا کوئی نہیں ہوتا, کیا کہنے, بہت اچھا. یہ ان لوگوں کے لیے تھا جن کو محبت نہیں ملی. جن کو محبت مل گئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کمال ہو گیا بھائی, ان کی نظر میں تو محبت یہی ہے نا, مل جانا. وہ تو اسی زاویے کو دیکھیں. ان کے لیے کیا سنائیں؟ جس کو محبت من پسند شخص یا من پسند چیز دنیا میں مل جاتی ہے, تو اس کے لیے سمجھے کہ جنت اس کو دنیا میں مل گئی. اور جن کو نہیں ملتی نا, پھر وہ سلسلے لا حاصلی کی طرف, لا حاصل سے پھر عشق اللہ اور اللہ کی طرف, ایک کی طرف ادھر چلے جاتے ہیں.
تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے دل میں ہمارا مقصد، زندگی کا مقصد ہوتا ہے کسی کے لیے جینا، ہاں تو ہمارے دل میں جب پیدا ہوتا ہے محبت ڈال دی جاتی ہے، تو ہمارا یہ حق ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو سونپنی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت اچھی گفتگو، بہت اچھی گفتگو۔ اچھا حماد صاحب، ایک ہمارا سیگمنٹ اس میں بھی شروع ہوگا، وہ ریپڈ فائر ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کے پاس صرف جو اختیارات ہیں نا وہ نو اور یس کرنے کے۔ ٹھیک ہے، آپ نو اور یس کے علاوہ ہمیں کوئی آنسر نہیں کر سکتے، تو ہم ذرا اس سیگمنٹ کی طرف چلیں۔ ٹھیک ہے، اوکے، اس میں صرف آپ کے پاس اختیارات ہے نو اور یس کرنے کے۔ سب سے پہلا سوال، کیا کبھی آپ نے کسی سے میں بزی ہوں کہہ کے کال بند کی ہو جبکہ اصل میں آپ صرف چل کر رہے ہو؟ یس، یس۔ کیا کبھی آپ نے کسی سے مجھے تمہاری بات سمجھ آ رہی ہے جبکہ اصل میں آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا؟ نو اور یس؟ یس، یس، اوکے۔ کیا آپ کبھی کسی محفل میں صرف اس لیے ہنس رہے ہیں کہ باقی سارے خوش ہو رہے ہیں لیکن آپ کو سمجھ وہاں پہ بھی نہیں آ رہی؟ یس، ابھی تک یس جا رہا ہے۔ آپ کبھی کسی دوست کے برتھ ڈے بھول گئے ہوں اور بعد میں سرپرائز دینا چاہتا تھا یار، یہ بہانہ لگایا ہو؟ یہ رائٹ ہے، یس، یس، یہ ہے۔ اوکے۔ کیا آپ نے کبھی کسی کا واٹس ایپ اسٹیٹس صرف اس لیے دیکھا ہو کہ شاید یہ میرے لیے لگا ہو؟ نو، نو، اوکے، ابھی تک ایک نو ہو گیا، دیکھتے نہیں ہوں۔ دیکھتے ہی نہیں ہے۔ کیا کبھی آپ نے کسی کو بھائی میں بس 5 منٹ میں آیا اور ابھی آپ گھر سے بھی نہیں نکلے، یہ بولا یا نہیں؟ نو اور یس؟ شاید یس، یس، اوکے۔ یہ تو اکثر ہوتا ہے نا۔ یہ اکثر ہوتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے کسی کو میں سو رہا تھا کہا لیکن اصل میں آپ اس کو رپلائی نہیں کرنا چاہ رہے تھے؟ نہیں، یہ کبھی نہیں ہوا، اس میں نو؟ نو، اوکے۔ کیا کبھی آپ نے بنا سوچے کسی چیز سے ایگری کر لیا اور صرف اس لیے کہ یار آرگومنٹ نہ کرنا پڑے مجھے؟ نو، نو، ایسا بھی نہیں کبھی ہوا۔ کیا کبھی آپ نے کسی کا فون دیکھا اور صرف او اچھا، یعنی کوئی بندہ آپ کو چیز دکھا رہا ہے، وہ اچھا کہہ دیا لیکن اصل میں آپ کو یہی نہیں پتا وہ دکھا کے رہا؟ ہاں یس، یہ ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، آپ کسی جلدی میں ہو تو کوئی دکھا رہا، میں وہ بات سمجھ آ گئی، اصل میں پتا نہیں اس نے کیا پتہ نہیں دکھایا، ہوتا۔ یعنی اس میں یس۔ اوکے، آخری آج کا جس میں سوال ہوگا، کیا کبھی آپ نے کسی کا میسج صرف اس لیے لیٹ رپلائی کیا ہو کہ اس کو یہ پتا چلے کہ میں مصروف ہوں، کہ سامنے والے کو یہ دکھانا ہے کہ میں مصروف ہوں، صرف اس لیے اس کو لیٹ رپلائی کرتے ہیں؟ نو۔ خواتین و حضرات، حماد بھائی کو ہم لوگ ایک مشکل مرحلے میں لے کے جانے والے ہیں جہاں پر شعراء کا کچھ مقابلہ ہونے والا ہے۔ ویسے ان کا مقابلہ بنتا تو نہیں ہے لیکن یہ ایک چونکہ سیگمنٹ ہے تو حماد بھائی آپ کو پرفارم کرنا پڑے گا۔ آپ کے سامنے 2 شعراء کے نام لیے جائیں گے، آپ کو ایک چوز کرنا پڑے گا اور ایک کو ڈراپ کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے عمار اقبال اور حمزہ حسام۔ عمار اقبال، عمار اقبال، علی زریون۔ عمار اقبال، عمار اقبال یا مصطفیٰ جاذب؟ مصطفیٰ جاذب، مصطفیٰ جاذب یا عمیر نجمی؟ مصطفیٰ جاذب، مصطفیٰ جاذب یا تہذیب حافی؟ یہ تو تھوڑا سا تہذیب حافی کو تو میں سنتا ہوں لیکن مصطفیٰ جاذب دی گریٹ، مصطفیٰ تہذیب حافی کو آپ سنتے ہیں تو اب چونکہ رمضان بھی چل رہا ہے تو تہذیب حافی کا ایک ذرا شعر بھی ہو جائے، چونکہ ان کو میں بھی کافی سنتا ہوں۔ وہ عالم ہے کہ ان کا شعر فیمس ہے، کافی مشہور ہے کہ یہ میرا پہلا رمضان تھا اس کے بغیر، ہاں، یہ میرا پہلا رمضان تھا اس کے بغیر، یہ میرا پہلا رمضان تھا اس کے بغیر، مت پوچھو کس منہ سے روزے کھولے ہیں۔ کیا کہنے، بہت زبردست۔ اچھا، مصطفیٰ جاذب یا جلیل بلوچ؟ مصطفیٰ جاذب۔ تو آج کے ونر ہوئے مصطفیٰ جاذب۔ آخر پہ ہمارے دیکھنے والوں کو اور جو شاعری سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، ویسے میں آپ کو بتاؤں نا اپنی، تو یہ کہ کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے باہر نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کو روکنے والے ہزاروں ہوں گے، آپ کو آگے لے کے جانے والا ایک بھی نہیں ہوگا۔ تو میں یہاں پہ ایک عظیم شخصیت ہے، اس کا نام لینا میرے لیے لازمی ہے۔ ضرور۔ اگر ان کا نام نہ لوں گا تو میری توہین ہے، کیونکہ آج میں جہاں پہ ہوں، اگر شاعری کرتا ہوں تو انہیں کی وجہ سے میرے پر کہ بہترین شاعروں میں سے ایک عمدہ اور اچھے شاعر ہیں ضرور مصطفیٰ جاذب صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم بھی انہیں جانتے ہیں، خوبصورت شخصیت ہے۔ کہ ایڑیاں اونچی نہیں کی، انہیں کا شعر ہے کہ ایڑیاں اونچی نہیں کی، نمو پائی ہے، میں سلیقے سے تیرے قد کے برابر آیا۔ کیا کہنے، میں سلیقے سے تیرے قد کے برابر آیا۔ تو یہ ہے کہ میں جب سٹارٹنگ میں نمان بھائی بتاؤں کہ سٹارٹنگ میں جب میں شاعری کرنا سٹارٹ کی نا، تو یہ تھا کہ مجھے گھر سے تھوڑا سا ابو کی طرف سے ہوا کہ یہ تو کیا کرنے لگے ہو، بیسیکلی میں میڈیکل فیلڈ سے تعلق ہے میرا، بالکل صحیح۔ اور میں نے انہوں نے کہا اسٹڈی کرو، یہ کدھر لگ گئے ہو شاعری کی طرف، یہ کیا کام ہے، لیکن ان کو نہیں تھا پتا اتنا، شاید پتا تھا یا نہیں، ظاہر بات ہے میرے والد کو زیادہ پتا ہوگا۔
تو میں نے بیچ میں گیپ، میں نے آپ کو بتایا وہ میں نے گیپ رکھ دیا تھا. اب اس کے بعد کچھ زندگی میں کچھ ایشوز چلے میری لائف میں تھوڑے سے، تو اس کے بعد جب میں مکمل شہری کی طرف میرے آنے کا فیصلہ کیا کہ اسٹڈی بھی میں نے کنٹینیو، بالکل صحیح، شہری کی طرف بھی جانا ہے. تو وہ یہ کہ میں میرے کولیگ ہیں فرحان صاحب، ان کو شاید آپ جانتے ہیں، تو ان کے تھرو میری ملاقات ہوئی ایک عظیم شاعر مصطفیٰ جاذب صاحب سے. بالکل صحیح. تو اس کے بعد جب میں نے ان کو اپنی یہ نظم بتائی، تو نظم تو نہیں تھی، وزن میں بھی نہیں تھی، کچھ الفاظ تھے میں نے سٹارٹنگ میں لکھا تھا. تو پہلا ایک مشاعرہ ہوا میرپور کے اندر، تو انہوں نے مجھے وہاں پہ انوائٹ کیا، تو میں نے وہاں پہ وہ پڑھا، وہاں سے پھر میری شاعری سٹارٹ ہوئی. تو یہی کہنا چاہوں گا کہ میں کوئی یہ نہیں ہے کہ یار کوئی بندہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بھائی آپ کے جب کا آپ خود ہیں نا، سب کچھ آپ کا ہے. ایبسلیوٹلی. آپ خود نہیں کچھ کر رہے تو کچھ بھی آپ کا نہیں ہے. روکنے والے وہ ہزاروں ہیں، آپ کے دل میں جو ہے نا وہ کرو جو آپ کے دل کہہ رہا ہے. آپ گھر والوں کو بھی چیز کو برابر رکھیں، معائنے دیں، اور اپنی چیز کو بھی جو ہے نا آپ معیار میں رکھیں. بہت اسٹرانگ میسج. بہت شکریہ حماد خوشحال صاحب ہمارے ساتھ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں موجود تھے. اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ اچھا لگا تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اسی طرح کے مزید پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، اور ہمیں آپ کے سپورٹ کی بھی ضرورت ہے. اور جس میرپور آزاد کشمیر کی جس پرسنالٹی کو آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں، کامنٹ سیکشن میں آپ ان کا نام لکھ کر بھیجیے. ہماری ٹیم آپ سے رابطہ بھی کرے گی اور اس پرسنالٹی تک پہنچے گی بھی. تھینک یو سو مچ. پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.